اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی تفسیر سمجھ رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آج 30 آیت سے لے کر ہم 39 آیت تک تفسیر سمجھیں گے۔ اس سے پہلے میں اس نشست میں آپ کو فلو چارٹ بنا کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم اس وقت تک کیا پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وقت تک ہم نے سورہ البقرہ میں سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اسی کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر متقین کی ڈیفینیشن تھی، اس کے بعد کفار کا ذکر تھا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کی تھا، اور اس کی پوری ڈیفینیشن ہمیں ملی منافق کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم پر عبادات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی ہیں۔ اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے، کیونکہ جب تقوی انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کے سیکنڈری ایکشن ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا ہمیں بتایا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے برابر دوسرے لوگوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت اگر آپ بنا کے لیں تو آپ بنا لیں، لیکن آپ ایسا کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ ایسا کام نہ کر سکیں تو پھر اس آگ سے ڈریں جو کہ کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اب یہاں پر سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو جتنے بھی قصص آئے ہیں قرآن میں، ان کا مقصد ہے جو کہ سورہ ہود میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حق کو اسٹیبلش کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تقویت دی جائے، اور اس میں ایک میسج ہے۔ تو یہ جو قصہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، اس میں بہت سارے میسیجز ہیں۔ اگر ہم وہ میسیجز سمجھ گئے تو ہم نے اس قصے کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اور اگر ہم نے وہ میسیج نہیں پڑھے سمجھ سکے تو پھر صرف ہم نے ایک کہانی سن لی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو آپ کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ رجسٹر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ علم غیب مکمل طور پہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی جن کے پاس ہے، نہ کسی آدمی کے پاس ہے۔ لیکن علم غیب میں سے جو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم عطا کرنا چاہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین رکھیے کہ مکمل علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سورہ البقرہ 31 آیت، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو علم کا آغاز جو ہے وہ ایک نام سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورج ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ستارہ ہے، اس میں سے کیا اس کی باڈی کے اندر کیا فشن اور فیوژن ریئیکشنز ہو رہے ہیں، اس کی تابکاری شعاعیں بھیجتا ہے، اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے زمین کے اوپر۔ تو علم جو ہے وہ سب سے پہلے ایک نام ہے۔ جب آپ کو نام کی ایک چیز کا آ جاتا ہے تو پھر آپ کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو جو سپیریورٹی دی وہ علم کی سپیریورٹی تھی، اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان کو کہا کہ آپ نام بتائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ سورہ البقرہ 32 آیت، انہوں نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورا علم و حکمت تو آپ ہی کے پاس ہے۔ تو دوبارہ رجسٹر کر لیجئے کہ تمام علم
وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس بھی مکمل علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ 33 آیت میں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو نام بتائیں۔ جب انہوں نے نام بتایا تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی فرشتوں کی، اور ان کو فرمایا سورہ البقرہ 34 آیت میں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ایکٹ تو ایک میٹر کرتا ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا، لیکن ایکٹ سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے کہ کس نے کہا، کس نے حکم دیا۔ یہ حکم سجدے کا اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر جھکایا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب ابلیس بھی وہاں موجود تھا۔ ابلیس فرشتہ نہیں ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک جن ہے۔ اس نے تکبر کیا اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ تکبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو سوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المتکبر۔ کوئی بھی مخلوق اگر تکبر کرے گی تو وہ فوری طور پہ کفر کی طرف چلے جائے گی۔ اسی جیسے کہ شیطان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان تکبر کے راستے پہ چلے گا وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ کفر میں چلا جائے گا اور کفر کے بعد تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ سورہ البقرہ 35 آیت۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور جہاں کہیں سے چاہیں فراغت سے کھائیں، لیکن اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، فتکون من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وارن کر دیا تھا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ جیسے ہم سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں واضح ہو جائے گا کہ یہ مکمل قصہ کیا تھا۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ یہ دی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر آپ مجھے یوم قیامت تک اجازت دے دیں گے تو میں ان سب لوگوں کو بھٹکا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے متقی لوگ ہیں ان پر تمہارا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شیطان آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے کوئی چیز، شیطان آپ کو فورس نہیں کر سکتا۔ جو آدمی شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کفر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو شیطان، قرآن ہمیں بہت واضح طریقے سے بتاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ بہکاوا دیا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے اس درخت کا تو یا تو آپ فرشتے بن جائیں گے اور یا پھر آپ کی مملکت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نگیٹ کر کے اس کی بات مان کر وہ پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پہ واضح ہو گئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو گئے۔ تو سورہ البقرہ کی 36 میں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ آپ اتر جائیں ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، ایک وقت مقرر تک آپ کے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں بہت خوش تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن ان کا دشمن ان پہ حاوی ہو گیا، ان کو اس نے بہکا دیا اور اس بہکاوے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا اور زمین پہ آئے اور یہیں پہ ان کا مستقر بنا۔ سورہ البقرہ 237۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو جو ورڈز ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اللہ کے تعالیٰ کی جب دعا کریں تو اچھے ورڈز کا استعمال کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ رجسٹر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ندامت تھی، شیطان کو اپنے ایکٹ پہ ندامت نہیں تھی، تو وہ تباہی کی طرف مسلسل دوڑے چلا جا رہا ہے۔ ویرز آدم علیہ السلام جب انہوں نے توبہ کی تو وہ مکرم بن گئے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔
لیکن ان کو ندامت ضرور تھی، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ کس طریقے سے میں نے رب سے توبہ کرنی ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ اپنے لیے اور اپنی مسز کے لیے دعا کریں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں سے رہنے والے میں سے ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ دعا میں استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی فحاشی کا کام ہو جائے، کوئی اور ظلم کر بیٹھے، تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ توبہ قبول کرنے پہ تیار رہتے ہیں۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میرا نام الغفور الرحیم ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے لفظ استعمال ہو التواب الرحیم، اور وہاں پہ الفاظ استعمال ہو الغفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ تم فوری طور پہ توبہ کر لو گناہ کے بعد، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے۔ تو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کبھی مایوس نہ ہوں، بے شک جتنا بڑا مرضی گناہ ہو جائے، بے شک شرک بھی ہو جائے، بے شک کفر بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت مقرر تک توبہ کی اجازت دی ہوئی ہے۔ جب کوئی بڑا کبیرہ گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے، اللہ کے رسول پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دینی چاہیے، اور وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سکھایا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو بتائی ہے، اور جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر آپ توبہ کریں گے سچے دل سے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لیں گے۔ توبہ کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ندامت ہو اپنے ایکٹ کے اوپر۔ نمبر 2، آپ یہ فیصلہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو آپ یہ دوبارہ ایکٹ نہیں کریں گے، اور جان بوجھ کر یہ دوبارہ ایکٹ نہ کریں۔ یہ اصل میں توبہ کی روح ہے۔ سورہ البقرہ 238۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اور جب کبھی تمہارے پاس ہماری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسانوں کے پاس آئے تو جو آدمی بھی، جو قوم بھی اس ہدایت کو فالو کرے گی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ خوف اور غمگین خواتین و حضرات اشارہ کر رہا ہے آخرت کی طرف، کیونکہ دنیا میں بہرحال خوف انسان پہ آتا ہے، غم بھی آتا ہے، لیکن یہ جو بشارت مل رہی ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو ہدایت کو فالو کریں گے ان کو کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی حزن نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں سورہ البقرہ میں 39 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ انکار کریں گے ہماری آیتوں کو وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو کفر جو ہے خواتین و حضرات، شرک جو ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہاں پہ یہی اشارہ ہو رہا ہے کہ جس نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تو ایسا آدمی جہنم میں رہے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا گناہ جو انسان کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا جھٹلانا ہے اور شرک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے اور شرک سے بچائیں، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیں اور ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیں۔ یاد رکھیے ایمان کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چھوڑ کر اگر کسی نے کوئی اور خدا بنا لیا تو اس کے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اسی دنیا میں، اور وہ کافر ہو جائے گا، اور جو کافر ہوگا اس کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، جہنمی ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائیں، اپنی جنت عطا فرمائیں اور اپنی رضا عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔